جن کا بیک وقت تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے حالات بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمیں نہیں مل پاتے ہیں۔ جو مختصر حالات ہیں ایک تقریر کے اندر مکمل نہیں ہو سکتے، ایک تقریر کے لیے بہت ہی مختصر ہیں، اس لیے دو شخصیتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک کا نام ہے سماک ابن خرشہ انصاری، جنہیں عام طور پر ابو دجانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان سے منسوب ایک حرز و تعویذ آپ کو دعاؤں کی اور تعویذوں کی کتاب میں حرز ابو دجانہ کے نام سے نظر آئے گا۔ اور دوسرے کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت انصاری، جو اپنے نام سے کم مشہور ہیں اور اپنے لقب ذو الشہادتین سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان دونوں کے حالات بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ پھر اس پرانے مسئلے کو یا پرانے نقطے کو واضح کر دیا جائے کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول پیغام حق کو پھیلا رہے ہیں۔ تمام مکہ پیغمبر اسلام کی دشمنی پہ تیار و آمادہ ہو چکا ہے، اور ادھر مدینے کے لوگ جو عرصے سے اس انتظار میں تھے ایک آخری رسول آئے تو ہم سبقت کر کے پہل کر کے جلدی کر کے اس کے پیغام کو قبول کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اب تک کا زمانہ جو ہم یہودیوں کے سامنے ذلت و رسوائی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس رسول کے آنے کے بعد ہم سے تاخیر ہو جائے، ہم دیر کر دیں، یہودی پہلے اس کے دین کو قبول کر کے جس طرح اب تک ہم پر حاوی اور غالب چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہی سلسلہ چلتا رہے۔ اور اللہ کے رسول کی تلاش میں تھے مدینے والے، اور جب ان کو اطلاعات بھی ملی اور نشانیوں سے معجزات سے ثابت بھی ہو گیا کہ مکے میں جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے یہ کوئی جھوٹا باطل یا غلط دعویٰ نہیں بلکہ سچا رسول ہے، تو اب ایک مرتبہ خود رسول سے خواہش ظاہر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے مہمان بن کے آئیے۔ پیغمبر اسلام نے یہاں پہ خود جانا مناسب نہیں سمجھا، اس اعتبار سے کہ مکے کو چھوڑ کے اگر مدینے جانا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ مکے میں خاندان بنو ہاشم ہے، مکے میں رسول کی زندگی کے 50 سال گزرے ہیں، مکے میں رسول کے نسلی اور خاندانی تعلقات ہیں۔ مدینہ ایک بالکل نیا علاقہ ہے، بالکل ایک اجنبی وطن ہے، وہاں اس طرح جانا کہ بغیر کسی قسم کی تیاری کے وہاں پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کو بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا جائے اور مدینے میں بھی پتہ نہ چلے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے برعکس جو طریقہ اختیار کیا کہ اپنے انتہائی مخلص صحابی جناب موسیٰ ابن عمیر کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ مدینے، اور وہاں جانے کے بعد 2 سال یا 1 سال یا 3 سال تک مسلسل تم کوشش کرتے رہو، اور پھر تمہاری اطلاع کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ مدینے ہجرت کی جائے یا نہ کی جائے۔ جناب موسیٰ ابن عمیر تاریخ اسلام میں یقیناً ایک محسن کی حیثیت سے آتے ہیں، اور یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جذبات، جوش، ہلڑ، ہنگامہ بازی، ذرا سی بات میں بڑے اہم اور بنیادی فیصلے کر لینا، بغیر تیاری کیے ہوئے میدان میں نکل آنا، یہ وہ ساری چیزیں جو ابتدائی اہل اسلام میں برداشت نہیں کی گئیں، بلکہ وہاں بھی ہر کام ایک طریقے سے ہو رہا ہے، ہر کام باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ پہلے موسیٰ کو بھیجا گیا، جاؤ اور اسلام کی بنیادیں رکھو، مدینے والوں کو تیار کرو، انہیں اس حد تک اسلام کیا ہے۔ انقلاب نہ کبھی نعروں سے آتا ہے، نہ باتوں سے، نہ ہنگامے سے آتا ہے، نہ سڑک سے نکلنے سے، بلکہ پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے۔ موسیٰ ابن عمیر اس اعتبار سے تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم فرد بنتے ہیں جو مدینے میں جاتے ہیں۔ مدینے میں جانے کے بعد جتنا عرصہ رہے آہستہ آہستہ مختلف قبیلوں میں پہنچ کر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ میرا ارادہ تو یہی کہ جناب موسیٰ کے حالات پر خود ایک تفصیلی تقریر ہو، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اسلام کا کام کس طرح سے کرنا ضروری ہے۔ خیر، موسیٰ ابن عمیر کی تبلیغ کے نتیجے میں 2 ہفتے پہلے بھی میں نے بتایا جابر ابن عبداللہ انصاری کے حالات میں کہ رفتہ رفتہ مدینے کے مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے اسلام کے پیغام کو سمجھنے لگے تھے۔ اس سے پہلے جب ان کے ذہن میں پیغمبر کا نام تھا
تو فقط اس لیے کہ اپنے آپ کو یہودیوں کی غلامی سے بچانا ہے۔ اب رسول کہہ کیا رہے ہیں؟ نہ اس کی جانب کوئی خیال تھا، نہ یہ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، نہ اس کی جانب کوئی توجہ تھی۔ اس وقت تک اسلام کا مقصد صرف یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم یہودیوں کی غلامی سے بچ جائیں، مگر یہ فرد واحد موسیٰ ابن عمیر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آخر حقیقت پتہ چلی کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے مقام سے آگاہ ہوئے اور اب قدر سکون کے ساتھ اللہ کے رسول کو دعوت دی جاتی، مگر پیغمبر اسلام کے مدینے آنے سے پہلے بہت بڑی تعداد میں مدینے کے لوگ مسلمان ہو چکے۔ مدینہ میں دو ہی قبیلے رہا کرتے یہودیوں کے علاوہ، اوس اور خزرج۔ اوس سے تعلق رکھنے والی بستی کی جن کا نام حذیفہ اور ان کے والد کا نام ثابت تھا۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والی ایک بستی تھی جن کا نام سماس تھا۔ تو پہلے جناب سماس کے حالات بیان ہو جائے۔ اب یہ دونوں نوجوان اپنے، جیسا کہ میں پہلے بار بار کہہ چکا کہ 1400 سال پہلے کے ماحول میں شہر اس طرح بنائے جاتے تھے کہ قبیلوں کے حساب سے شہر بنتے تھے۔ یہ پورا علاقہ ایک قبیلے کا ہے، اب کوئی دوسرا قبیلے والا اس میں آ کے نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ پورا علاقہ دوسرے قبیلے کا ہے، یہاں پہ اس قبیلے کے لوگ رہیں گے۔ آپس میں کوئی اتنا زیادہ ربط ضبط بھی نہیں تھا۔ موسیٰ ابن عمیر کو دوہری محنت کرنا پڑ رہی، قبیلہ اوس کو جا کے سمجھاتے ہیں، قبیلہ خزرج میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ہر چیز میں کمپٹیشن اور مقابلہ چلتا رہتا تھا۔ تو اب ان دونوں قبیلوں میں تبلیغ ہو رہی۔ قبیلہ خزرج کے اندر تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود اس قبیلے کے سردار جن کا نام سعد ابن عبادہ ہے، اور یہ وہ صحابی کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد بیعت کرنے سے انکار کیا، اپنی موت تک بڑی انداز سے انکار کیا، کہ آج تک مسلمان اور تمام مسلمان مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً ان کا اتفاق نہیں تھا پیغمبر کے بعد کے حالات سے۔ اب یہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، انہی کے خاندان میں، انہی کے دادا کے بیٹوں میں ایک سماس نام کا شخص تھا۔ یہ ایک انتہائی جوشیلے اور بہادر نوجوان تھے، اور شجاعت، تلوار چلانے اور دلیری میں ان کا نام مشہور تھا۔ ان کی خاص عادت یہ تھی کہ جب کبھی یہ میدان جنگ میں نکلتے تھے تو اپنے سر پہ سرخ کپڑے کی ایک پٹی کو باندھا کرتے تھے، اور تمام مدینے کے اندر ان کا نام مشہور ہو گیا تھا اسی حوالے سے۔ جب کبھی یہ میدان میں کسی بھی مقابلے میں، کسی بھی جنگ میں اپنے سر پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ کے نکلیں تو بس ایک مرتبہ یہ چیز تمام انصار کی، یعنی تمام مدینے والوں کی زبان پہ آ جاتی کہ اب خدا بچائے سماس نے موت کی پٹی کو باندھ لیا۔ یعنی اس کے بعد جو ان کی تلوار چلتی تھی، تو جب تک کہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کریں کبھی بھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ادھر جب ان کو پتا چلا کہ مکے میں ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، تو اسی وقت سے ان کے دل میں پیغمبر اسلام کے بارے میں جستجو پیدا ہوئی۔ موسیٰ ابن عمیر کے حالات، موسیٰ ابن عمیر سے انہوں نے حالات سنے، اس کے بعد پیغمبر کے آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور اب مکمل مسلمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول مدینے تشریف لائے۔ سماس جس مزاج کے آدمی کہ انہیں زیادہ جذبہ ہے میدان میں نکل کے لڑنے کا، تو اب یہ بے چین و بے قرار ہے کہ میرے پاس جو صلاحیت ہے اس سے کسی طرح سے میں اسلام کی مدد کروں۔ چنانچہ جلد ہی ایک موقع مل گیا۔ 17 رمضان کی تاریخ تھی، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ بدر کے مقام پر ایک مرتبہ 2 لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک لشکر اسلام تھا، اور ایک لشکر ابو جہل کی قیادت میں کفار مکہ اور مشرکین عرب کا لشکر تھا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مشرکین مکہ میں سے ایک انتہائی بہادر شخص، جس طرح آپ نے خندق کے واقعات میں عمر ابن عبدود کا نام سنا، بس اسی انداز سے ایک بہادر شخص جس کا نام عاصم ابن ابی عاص تھا۔ مہاراج عمر جیسی شخصیت تو اس کی نہ تھی، عمر پورے عرب کا مانا ہوا بہادر تھا، اور یہ شخص تمام مکے اور قریش کا مانا ہوا بہادر تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے قریش والوں، خبردار، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ کھونا۔ آج تمہارے ہاتھ میں وہ آیا ہے جو قاطع رحم ہے، اور جس نے خاندانوں میں جھگڑا ڈلوایا ہے۔ قاطع رحم
یعنی رحم اسلام میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں رشتہ داری کو. آج تمہارے ہاتھ میں وہ آدمی آیا ہے جس نے رشتہ داری کے حق سے پامال کیا، باز اللہ بقول اس آدمی کے جس نے رشتہ داری کو رشتے کو توڑ دیا اور خاندانوں میں جھگڑا ڈلوایا. ہرگز اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا. وہ آواز بلند ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے پکار رہا ہے اور صریحاً اس کا اشارہ ذات پیغمبر کی جانب ہے، کیونکہ مکے کے قریش پیغمبر اسلام سے جو سب سے بڑا الزام رکھتے تھے وہ یہ کہ اس نے ہمارے گھروں میں جھگڑا ڈلوا دیا ہے، اس نے ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے توڑ لیا ہے، اس کے آنے سے ہمارے خاندان بکھر کے رہ گئے ہیں. کیونکہ اگر باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا کافر ہے تو باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، اس کے برعکس باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے اور ایسے واقعات زیادہ تھے. تو اب باپ اور اولاد کا جھگڑا ہے، شوہر اور بیوی میں سے ایک دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، دوسرا اسی کفر کو مانتا ہے، اب ان میں جھگڑا ہے. تو آج بآواز بلند جو اس نے یہ کہا تو خاص طور پر جو پرانے مکے کے مسلمان تھے انہوں نے سنا، انہیں بھی اذیت ہوئی، مگر ان پر اتنا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ مکے میں یہ جملہ سننے کے عادی تھے. مگر مدینے کے انصار نے، مدینے کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی. پیغمبر اسلام ان کے درمیان ان کے مہمان بن کے آئے ہیں اور اس طرح علل اعلان پیغمبر کی توہین ہو رہی. مدینے والوں نے پہلی مرتبہ اس قسم کی بات سنی، کیونکہ اب تک مدینے میں کوئی مخالف آواز تھی ہی نہیں، پہلی مرتبہ سنا. غیظ و غضب کی وجہ سے ان کی بری حالت. اور ایک مرتبہ تمام مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی تیزی سے جھپٹ کے باہر آیا جس کے سر پر سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر عاصم ابن ابی عوف کے اوپر اس نے اپنی تلوار سے حملہ کیا. عاصم جیسا کہ میں نے کہا مکے کا مانا ہوا پہلوان اور بہادر آدمی ہے، وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا نام سننے اور میری شکل دیکھنے کے بعد کسی میں اتنی ہمت ہوگی کہ اس طرح مجھ پر حملہ کرے. چنانچہ وہ اسی بے خوفی کی حالت میں کھڑا تھا اور ایک مرتبہ سرخ پٹی باندھے ہوئے نوجوان کی تلوار چلی اور عاصم کے دو ٹکڑے ہو گئے. وہ ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے گرا. خود قریش کے لیے، کفار کے لشکر کے لیے ایک مرتبہ یہ پریسٹیج کا اور عزت کا مسئلہ بن گیا کہ ابھی ہماری جنگ صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوئی اور ہمارا اتنا بڑا پہلوان مارا گیا. چنانچہ فوراً معبد نام کا ایک اور انتہائی بہادر شخص تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس سرخ پٹی والے نوجوان پہ حملہ کیا. ان کو اندازہ نہیں تھا، ایک دم سے ان پر حملہ ہوا کیونکہ یہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے. اب جیسے ہی حملہ ہوا فوری طور پر ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تیزی سے یہ زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے، تلوار ان کے سر پر سے نکل گئی. لیکن اب جو پلٹ کے انہوں نے وار کیا تو معبد ایک مرتبہ جان بچا کے بھاگا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. معبد نے دیکھا جان بچانے کی کوئی جگہ نہیں تو وہ گڑھے کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، گڑھے کے اندر گر جاتا ہے. مگر یہ سرخ پٹی والا جوان جو کافی عرصے سے بے چین تھا کہ میں اپنی شجاعت اور اپنی بہادری، میں اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو اسلام کے لیے استعمال کروں، اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے بھی اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگائی اور مورخ نے یہ فقرہ لکھا کہ اس کے بعد معبد کو بکرے کی طرح ذبح کرنے کے بعد اس گڑھے سے باہر آتے ہیں اور جنگ کے آغاز ہی میں ایک مرتبہ یہ دو بڑے پہلوان مارے گئے. اور اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی تو اب مولائے کائنات اور جناب حمزہ ان عظیم ہستیوں کا تو کہنا ہی کیا، ان کی شخصیتیں اس سے بلند و بالا کہ اس قسم کے مقامات پہ ان کی شجاعت و بہادری کا ذکر کیا جائے. مگر ان کے بعد عام مسلمانوں میں سے جو سب سے نمایاں تلوار چمک رہی تھی وہ اسی سرخ پٹی والے نوجوان کی تھی اور قریش کے 4 بڑے سرداروں کو اس نے اپنی تلوار سے قتل کیا اور کئی کو زخمی کیا. جنگ ختم ہونے کے بعد خود مسلمانوں کے دل میں تجسس تھا کہ یہ کون ہے، تو مدینے کے انصار نے فخر کے ساتھ ان کو پیش کیا کہ یہ ہمارا ایک انتہائی شجاع اور بہادر ہے. اور پتہ چلا کہ یہ سماس نامی نوجوان ہے جس کی کنیت ابو دجانہ تھی اور تاریخ میں یہ آج تک کسی کنیت کے نام سے مشہور ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر کے اختتام پر مولائے کائنات اور جناب حمزہ کی عظیم شخصیات کے بعد جن کا نام ہر شخص کی زبان پر ہے، اس کے بعد اگر کسی کا نام عام مسلمان بچوں کی زبان پر تھا تو وہ ابو دجانہ کا نام تھا.
تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑا عرصہ اور گزرا اور 3 ہجری کا سال آیا، اگلا ہی سال، اور ایک مرتبہ قریش مکہ اور زیادہ تیاریوں کے ساتھ مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جنگوں کے علاوہ بھی یہ جو سال گزر رہے تھے ان میں مدینے کی مسجد بن رہی ہے، پیغمبر اسلام درس و تدریس کا آغاز کر رہے ہیں، نماز جماعت قائم ہو رہی، مگر ابو دجانہ جس عظیم شخصیت کا نام، ان کو زیادہ شوق ہے اپنی شجاعت اور بہادری ظاہر کرنے کا، اس لیے باقی معاملات میں یہ ہمیں اتنے نمایاں نظر نہیں آتے، اصل ان کے جوہر میدان جنگ میں کھلتے ہیں۔ چنانچہ 2 ہجری کے فوراً بعد 1 سال کے بعد جب 3 ہجری ہوئی تو دوبارہ ان کا نام آیا، میدان احد ہے، اور ایک مرتبہ 10,000 کا لشکر جرار قریش کا ہے، 700 مسلمان ہیں اور 700 مسلمانوں کا مقابلہ 10,000 کے لشکر سے ہے۔ بدر کے موقع پر 1 اور 3 کا مقابلہ تھا، 313 مسلمان اور 1,000 کافر۔ اب یہ تناسب بڑھ کے 10 گنے سے زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ 700 مسلمان اور 10,000 کے قریب قریش مکہ ہیں۔ بدر میں ہر 3 کافروں کے مقابلے پہ 1 مسلمان، اور یہاں پہ 10 سے زیادہ کا تناسب پڑ رہا ہے۔ چنانچہ احد کا میدان جو اب جنگ ہو رہی ہے یہ تاریخ اسلام میں ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میدان احد کے اندر ایک تو مولا کائنات کی وہ شجاعت تھی کہ جس کے بعد مسلسل جنگ کے نتیجے میں اور شدت کی جنگ کے نتیجے میں علی کے ہاتھ سے تلواریں ٹوٹتی جا رہی تھیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ حَدِيدًا، اور قرآن کو کہنا پڑا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، اور جبرائیل کو کہنا پڑا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ پروردگار عالم کے خزانے خاص یعنی جنت سے آئی ہوئی تلوار تھی جو مولا کائنات کی جانب پیش کی گئی۔ مگر اسی میدان احد میں جنگ کے آغاز سے پہلے ایک تلوار پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ میں لے کے لہرائی تھی اور تمام مسلمانوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ تلوار ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو اس کو لینا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول ایک تلوار کو نمایاں کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے عام اجازت دے دیں کہ کون ہے کہ جو اس تلوار کو لینا چاہتا۔ بس ایک مرتبہ کئی ہاتھ بلند ہوئے، اللہ کے رسول ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ سے یہ عطیہ ہم کو مل جائے، آپ کے ہاتھ سے یہ تحفہ، آپ کے ہاتھ سے یہ انعام ہمیں ملے۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تلوار جو بھی مانگے میں اسے دینے کو تو تیار ہوں، مگر ایک شرط کے ساتھ، اس تلوار کا ایک حق ہے جو ادا کرنا پڑے گا۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ بس یہ سنتے ہی سارے ہاتھ ایک مرتبہ نیچے ہو گئے اور کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول ہم اس کا حق ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اہل بیت رسالت کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن عام مسلمانوں سے اس وقت خطاب ہو رہا، فقط ابو دجانہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی اس کا حق کیوں نہ ہو، یہ تلوار مجھے عطا کی جائے۔ پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کے یہ تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی۔ ابو دجانہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیجیے کہ اس کا حق کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور بھاگتے ہوئے کسی کافر کو اس تلوار سے قتل نہ کرنا، جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہو بھاگتے ہوئے دشمن کے اوپر یہ تلوار نہ اٹھانا، اور اگر کوئی مسلمان اس کے سامنے آ جائے تو اس کی گردن پہ اس تلوار کو نہ چلانا۔ اب ذہن میں رکھیے اس تلوار کا ایک حق بتایا جا رہا، اور میں زیادہ وضاحت کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن فقط اتنا کہنا کہ عام مورخین لکھتے ہیں کہ ابو دجانہ کی شہادت پیغمبر اسلام کے 1 سال بعد ہو گئی، لیکن ہماری کتب میں ہے بعض روایات میں کہ ابو دجانہ جنگ صفین تک حیات رہے اور صفین کے میدان میں اسی تلوار کو استعمال کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ بس صفین کے میدان میں ابو دجانہ کے وجود کی روایت کو صحیح مانا جائے تو ذہن میں رکھیے اور پیغمبر کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے اور نتیجہ خود نکالیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ کسی مسلمان کی گردن پہ یہ تلوار نہ اٹھے اور کسی بھی ایسے کافر کے اوپر اس تلوار کو نہیں اٹھنا چاہیے جو میدان جہاد چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور ابو دجانہ نے پیغمبر اسلام سے وعدہ کیا کہ اس حق کو میں ادا کروں گا، اور یہ تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ ابو دجانہ انصاری کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ بعد میں آئے کہیں یہی واضح نہ ہو سکے کہ گفتگو کیا ہو رہی۔
ابو دجانہ انصاری نے اس تلوار کو لیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ابو دجانہ کی ایک خصوصیت اور تھی۔ ایک خصوصیت تو میں نے بتائی کہ ان کے سر پہ ہمیشہ سرخ رنگ کی پٹی ہوتی، اور جب یہ پٹی ان کے سر پہ بند جائے تو یہ ایسے جذبے سے لڑتے تھے کہ سارا مدینہ پہلے ہی سے کہتا تھا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی کو سر پہ باندھ لیا، یعنی اب صرف موت ان کو روک سکتی ہے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کی دوسری عادت یہ تھی کہ میدان جنگ میں یہ انتہائی تن کے بلکہ انتہائی اکڑ کے جایا کرتے کہ بعض حالتوں میں اور بعض موقعوں پر لوگوں پر اعتراض ہو گیا، چنانچہ تاریخ یہاں بھی یہی بتاتی کہ جس وقت ابو دجانہ یہ تلوار ان کو ملی، پیغمبر کی تلوار، اتنا بڑا اعزاز، تو انتہائی فخر کے ساتھ گردن کو اکڑا کر اور سینے کو تان کر اور پیروں کو اس انداز سے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے کوئی انتہائی غرور و تکبر کی حالت میں چلتا ابو دجانہ چلنے لگے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول، اسلام میں تکبر و غرور تو حرام ہے، اور ابو دجانہ کی چال کو دیکھیے، یہ تو بالکل تکبر و غرور والی چال ہے۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ ہاں، اسلام کے اندر ہر قسم کا تکبر حرام، کسی کو اپنی دولت پر غرور، کسی کو اپنے اعمال پر غرور، کسی کو اپنے ایمان پر غرور، کسی کو اپنے حسن پر غرور، کسی کو اپنے خاندان پر غرور۔ اسلام میں ہر غرور حرام سوائے اس کے کہ جو میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے پہ ظاہر کیا جائے، اس طرح اکڑ کے چلنا اگر خدا کی خوشنودی کے لیے دشمنان دین کے سامنے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کا فقرہ کہ پروردگار عالم میدان جہاد میں اس قسم کی چال کو اور اس قسم کے انداز کو پسند کرتا ہے۔ مجاہد سے خدا کا تقاضا ہے کہ میدان میں اکڑ کر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلو، یہ حکم اسلامی ہے۔ تو بہرحال ابو دجانہ انتہائی بظاہر لوگوں کو لگا کہ غرور کے انداز میں چلے، مگر یہ غرور مسلمانوں کے مقابلے میں نہ تھا بلکہ خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں تھا۔ جنگ احد کا آغاز ہوا، اور راوی کہتا ہے، اس روایت کے راوی زبیر ہیں، زبیر ابن عوام۔ طلحہ اور زبیر کے نام اکثر آتا ہے مولا کائنات کی خلافت ظاہریہ میں، تو اس میں سے زبیر ابن عوام پیغمبر اسلام کے سگے پھوپھی کے لڑکے۔ یہ زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا صدمہ پیدا ہوا، میرے دل میں بڑا صدمہ ہوا، مجھے بڑا غم ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ عام مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں پیغمبر اسلام کی پھوپھی کا لڑکا، میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا، میں پیغمبر کا قریبی ساتھی، میں بنو ہاشم، میں ہاشمی، اور اس کے باوجود جب پیغمبر نے تلوار دی تو مجھے چھوڑ کے ان کو یہ تلوار دے دی گئی۔ ایک انصاری کو جو قریش سے بھی تعلق نہیں رکھتا، جس کا پیغمبر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اندازہ کریں اسلام کو 15 سال ہو گئے اور اب تک مسلمان اسی فکر و خیال میں ہے کہ یہ رسول سے قریب ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہوگا، وہ اگر انصاری ہے تو اس کا مرتبہ رتبہ پست ہوگا۔ مگر خود زبیر کہتے ہیں کہ جب میدان جہاد میں میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے اس تلوار کو کس طرح استعمال کیا تو میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ تلوار مجھے ملتی تو میں کبھی بھی اس طرح سے اس تلوار کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ کعب ابن مالک انصاری کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ پوری شدت پر تھی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک دستہ قریش کا آگے بڑھا۔ قریش نے خاص دستہ تیار کیا تھا جو سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھے۔ یہ لوگ میرا بختر پہن کے آئے تھے، سر سے پیر تک لوہے کے لباس کے اندر ملبوس تھے۔ جب میدان جنگ میں مسلمانوں کا دباؤ بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دستہ آگے آیا۔ ان کا سردار بھی ایک ایسا ہی آدمی تھا، وہ ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ اپنے دستے کو ترتیب دینے لگا اور ہدایت دینے لگا، اس طرف سے آگے بڑھو، اس طرف سے حملہ کرو، دیکھو کوئی مسلمان بچے نہ جانے پائے، دیکھو آج تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی سارے مسلمان تو بیچارے پھٹے کرتے پہنے ہوئے میدان جنگ میں آئے تھے، یہ سر سے پیر تک زیرہ بستر کے اندر ملبوس اور ایک مرتبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل پریشان ہو گیا، مسلمانوں میں کون ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، مسلمانوں میں کون ہے کہ جو اس دستے کو روک سکتا ہے؟ مگر ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک ایسا نوجوان بڑھ کے آگے آیا جس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ میدان جنگ میں اکثر نقاب ڈالی جاتی، یہ ایک عام دستور و طریقہ تھا عرب کی جنگوں کا، تو چہرے کو چھپانے کا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان تیزی سے آگے آیا
اور تیزی سے تلوار چلاتا ہوا اس نے اس دستے پہ حملہ کیا. باوجود اس کے جو دستے کا سردار سر سے پیر تک لوہے میں ہے, سر پہ لوہے کا کھود ہے, جسم پر لوہے کی زرہ بختر ہے, مگر اس نوجوان نے اس انداز سے تلوار چلائی جو اس کے سینے کا زرہ بختر جو تھا ٹوٹا, اور یہ تلوار اس دستے کے سردار کے سینے میں بے بس ہوئی. سردار کو جو اس انداز سے مرتے دیکھا تو وہ زرہ پوش یعنی لوہے کا لباس پہنے ہوئے جو دستہ ہے وہ ایک مرتبہ گھبرایا, اور پھر جو اس کی تلوار چلی تو اس پورے دستے نے میدان سے راہ فرار اختیار کی. اور میں حیران, یہ کون شخص ہے جو اپنے معمولی سے لباس کے اندر اس خطرناک ترین فوجی دستے کو بھگاتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ پلٹ کے میرے پاس آیا, اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا, صاحب تم نے دیکھا اس وقت کس انداز سے میں نے تلوار چلائی؟ اس لیے کہ ہر شجاع اور بہادر آدمی فطری طور پر تعریف کرتا تو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کارنامہ دیکھا, اور اس کے بعد خود جو میں ابن عوام کی ایک روایت اور تو میں نے ایک کارنامہ اور دیکھا. بس یہی مقام ہوتا مومن اور منافق کی پہچان کا. جب جذبات شدت پر ہو, میدان جنگ ہو, انسان اس وقت ڈر رہا ہو تو اس وقت آدمی کو ہوش نہیں رہتا کہ میرے مقابلے میں کون. میدان جنگ کو چھوڑیں, ہم تو یہاں دیکھتے ہیں اپنے عام حالات میں کہ اگر کبھی کوئی جذبات کا موقع آ جائے تو اس وقت آدمی بالکل غافل ہو جاتا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کس کے مقابلے پر ہوں, سب بھول جاتا. مگر زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ ابو دجانہ جو میدان میں تیزی سے تلوار چلا رہے, بہت کی جنگ بڑی ہی تاریخ اسلام کی بڑی ہی سخت ترین لڑائی, اور ایک ایک لمحہ اس کا بڑا خطرناک گزرا, جس کی تفصیل تو انشاءاللہ اس وقت بیان کی جائے گی جب سیرت رسول تفصیل کے ساتھ آئے گی. لیکن ایک صرف یہ ایک ٹکڑا کہ جب بہت کی جنگ کے اندر پوری شدت کے ساتھ معرکہ تھا تو قریش نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ زرہ بختر والوں کو آگے کیا. جیسے آج میدان جنگ میں ٹینک آگے بڑھائے جاتے ہیں, جب کسی وقت فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں تو یہ لوہے کی چادر بنے گی اور ہمیں بچائیں گے, تو وہاں بھی ایک مرتبہ آگے کیا گیا زرہ پوش کے لشکر کو, ایک مرتبہ ان کو بھگا دیا ابو دجانہ نے, اور اس کے بعد ابو دجانہ سیدھے بڑھے ان سیلوں کی جانب جو میدان احد کے پیچھے کی جانب تھے. ابو دجانہ نے پہچان لیا کہ یہ جنگ احد ہے, علی کی تلوار پوری شدت کے ساتھ حرکت کر رہی ہے, جناب حمزہ پورے جوش کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, اور ان عظیم شخصیتوں کے بعد ابو دجانہ جیسے شجاع اور بہادر آدمی بھی لڑ رہے ہیں. مگر قریش کا لشکر جو ہے اتنا بڑا لشکر ہے, اتنی سخت ترین جنگ کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. آخر اس کا سبب کیا؟ ابو دجانہ سمجھ گئے, چنانچہ وہ سارے لشکر کو کاٹتے ہوئے پیچھے کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے. پیچھے کی پہاڑیوں پر کیا تھا؟ پیچھے کی پہاڑیوں پر قریش نے وہ عجیب طریقہ اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے بدر کی طرح کا واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی بھی کافروں میں سے کوئی بھی میدان سے بھاگنے کا تصور نہیں کر سکتا. قریش کی ایسی اسکیم تھی, کوئی اپنی موت کو بھی دیکھیں تو مرنا گوارا کریں گے, میدان سے ہٹنا گوارا نہیں کریں گے. اور وہ طریقہ وہی ہے جو آپ مجالس میں بھی سنتے ہیں, اور اس درس میں بھی کئی دفعہ آ چکا کہ قریش کی چند عورتیں جن کی قیادت ہند کر رہی, جو یزید کی دادی اور ابو سفیان کی بیوی, وہ ہند بنت عتبہ کی بیٹی ہند, وہ اس عورتوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی قیادت کر رہی. اور ان عورتوں نے شروع میں تو یہ سواری کے جانور سے سوار ہو کے آئیں, جب جنگ کا آغاز ہو گیا تو یہ سواری سے اتر کے پیچھے کی پہاڑیوں پہ جا کے کھڑی ہو گئی تاکہ جنگ کا پورا میدان ان کی آنکھوں کے سامنے رہے. اور اس کے بعد پکار کے وہ ایک رجب سیے یا کچھ اشعار پڑھنے لگی کہ جس کے اندر بار بار اپنے ساتھیوں کو غیرت دلائی جا رہی. نحن بنات الطارق, ہم طارق کی بیٹیاں, طارق ایک ستارے کو کہتے ہیں جو انتہائی چمکدار, نمشی علی النمارق, اور ہم انتہائی نرم اور آرام سے بستر پہ چلا کرتی. اگر تم میں سے کوئی میدان جنگ سے کامیاب ہو کے واپس آیا تو ہم اسے اپنے گلے سے لگائیں گے, اور اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ کے آیا تو پھر ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسا ہے کہ جیسے اجنبی. یہ تو اپنے شوہروں اور بیٹوں اور بھائیوں کو خطاب کیا جا رہا. اور اس کے بعد اگر کوئی بھی کافر پیچھے ہٹنا چاہتا تو یہ عورتیں تالیاں بجا بجا کر اس کی غیرت کو ابھارتی, اسے تانے دے دے کے مجبور کرتی ہے کہ دوبارہ وہ میدان کے اندر جائے. چنانچہ یہ جو چھوٹا سا گروہ عورتوں کا تھا, یہ
ان قریش کے کافروں میں وہ جذبہ پیدا کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ میدان سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ابو دجانہ نے اس چیز کا اندازہ کر دیا، چنانچہ تلوار چلا کر تیزی سے کفار کی صفوں کو کاٹتے ہوئے سب سے پیچھے اس ٹیلے تک پہنچے کہ جہاں پہ یہ عورتیں بیٹھی ہوئی۔ اب جس وقت عورتوں نے ابو دجانہ کو آتا دیکھا، ننگی تلوار کے ساتھ دیکھا، سب چیخ مار کے وہاں سے فرار اختیار کر دی، لیکن ہندا وہاں سے نہ ہٹ سکی اور ابو دجانہ تیزی سے آگے بڑھے اور اپنی تلوار کو اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا۔ ایک لمحے کی حرکت، یہ تلوار چلے اور ہندا کی گردن تک سے گر جائے، یہ وہی ہندا۔ تو اس کے بعد اسی میدان احد کے اندر جناب حمزہ کے علاقے کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ آپ سن چکے، اور بعد میں جو کچھ بھی ہوا تو اب ابو دجانہ نے اپنی تلوار ہندا کی گردن پہ رکھی۔ ہندا نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ سدائے فریاد بلند کی، اپنے ساتھیوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، مگر ابو دجانہ کی ننگی تلوار کے سامنے کون آنے کی ہمت کرتا؟ لیکن زبیر کہتے زبیر یہ منظر دیکھ کے تعجب میں آ گیا کہ آج وہ خود بغیر کسی سبب کے ابو دجانہ نے اپنی تلوار کو ہٹایا، ہندا کو چھوڑا اور دوبارہ ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں آ گئے۔ زبیر کہتے ہیں کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب ایک مرتبہ میری ملاقات ایک مقام پر ابو دجانہ سے ہوئی تھی تو میں نے ابو دجانہ سے پوچھا تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے ہاتھ آئے ہوئے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ بس اس وقت یہ تلوار میں نے اس کی گردن پہ رکھی، مجھے بے اختیار یاد آ گیا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی دی ہوئی تلوار، یہ تلوار میں ایک ایسی عورت کی گردن پہ چلاؤں کیونکہ بہرحال میدان میں تلوار لے کے نہیں آئی اور وہ رحم کی درخواست کر رہی اور فریاد کی آوازیں بلند کر رہی، اگر رسول کی تلوار میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو شاید میں اس کی گردن اڑا دیتا، مگر اس تلوار کے جناب نے مجھے روک لیا اور میں اس تلوار کو نہ چلا سکا۔ تو میدان جنگ میں سخت ترین لڑائی کے موقع پر بھی اس انداز سے ابو دجانہ جیسے مسلمان اپنے آپ کو قابو رکھتے ہیں، تاریخ کرتی ہے۔ مجھے تو اس وقت کا واقعہ تھا جب جنگ برابر کی ہو رہی، مگر اس کے بعد جب پیچھے سے حملہ کیا گیا مسلمانوں پر اس ڈرنے سے تو ایک مرتبہ سارا لشکر اسلامی فرار اختیار کرتا ہے۔ آج یہ 9 آدمی جو ہے وہ باقی بچتے ہیں جن میں مولا کائنات اور جناب حمزہ کا ذکر کرنا ہی تحصیل حاصل ہے، لیکن باقی لوگوں میں ایک انتہائی نمایاں نام ابو دجانہ کا ہے جب سارا لشکر اسلام فرار اختیار کر رہا۔ اور دیکھیے یہیں پہ ایک اہم ترین پیغام و سبق ہم کو ملتا ہے، ایک بہت ہی مشہور روایت ہے۔ اب یہ درس کے بیچ میں اس قسم کی بات ذرا موضوع سے ہٹا دے گی، مگر احد کا تذکرہ اتنی تفصیل کے ساتھ ابھی تک کہیں نہیں ہوا، اس لیے دل چاہتا ہے کہ اس مناسبت سے ایک اہم ترین نقطے کی جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا بہرحال یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے نہیں، سوائے انتہائی مخلص اور دین کو اس حد تک قبول کرنے والا کہ اس کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، اور کسی شخص سے بس کی بات نہیں، کیونکہ لوگ تو دین اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اس سے انہیں دنیا میں بھی فائدہ ملے، آخرت میں بھی۔ ایسا دین کون قبول کرے گا کہ جس کی وجہ سے جان ہی چلی جائے، فائدہ کیا ملے، الٹا نقصان ہو گیا، بقول عام لوگوں کے اور عام لوگوں کے فکر کے۔ لیکن یہ مشہور روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب ایک مرتبہ ایک جہاد کے بعد مسلمان واپس شہر کی جانب لوٹ رہے تھے اور وہ جہاد تھا صفین کا، جس میں 17 مہینے لڑائی ہوئی تھی، تو راستے میں کوئی آدمی مل گیا، مولا کو پوچھا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم لوگ چھوٹا جہاد کر کے آئے ہیں، بڑا جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سارا لشکر اسلام پریشان ہو گیا، 17 مہینے جنگ کے میدان میں بیٹھنا، اور یہ آج کا نہیں 1400 سال پہلے کا زمانہ جب کھلا میدان ہوتا ہے، گرمی بھی برداشت کرو، دھوپ بھی برداشت کرو، نہ کوئی بچانے والا نہ کوئی حفاظت کرنے والا، اس کو تو علی کہہ رہے یہ چھوٹا جہاد، تو اب بڑا جہاد خدا معلوم 2 سال چلے، 4 سال چلے، 6 سال چلے، لوگ گھبرا گئے۔ 17 مہینے بیوی بچے گھر بار وطن سے دور میدان میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں، گھبرا کے کہا مولا یہ بڑا جہاد کس سے کرنا ہے اور کہاں کرنا؟ کہا یہ بڑا جہاد تمہیں اپنے گھروں میں کرنا ہے اور اپنے آپ سے کرنا، یعنی اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، یہ بڑا جہاد، میدان میں نکل کے دشمن کا مقابلہ کرنا یہ چھوٹا جہاد۔ اور یہی احد کے میدان کے اندر چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ دیکھیے کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کفار کے خلاف جنگ ہو رہی، تلوار چل رہی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، تاریخ کہتی ہے مسلمان کامیاب ہو گئے، کفار کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ اب جو مال غنیمت بچا
جب اس مال غنیمت کو مسلمانوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے. ایک دستہ تھا مسلمانوں کا جسے پیغمبر نے خاص مقام پہ کھڑا کیا, کہا جنگ میں کچھ ہو جائے, سب مارے جائیں یا ہم جیت جائیں, تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں, غنیمت کا مال لوٹا جا رہا, تو سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی, مال غنیمت لوٹنے کا موقع, ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں, آگے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لو. چنانچہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے بڑھے. ان کے سردار سعید ابن جبیر اکیلے بیچارے پکارتے رہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب تک کہ میں نہ کہوں تمہیں نہیں بڑھنا. سب نے کہا ارے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی, اب کیا ضرورت ہے ہمیں اس حکم کی پابندی. اور بس کافروں نے موقع دیکھ کر پیچھے سے آ کر اس کی جانب سے حملہ کیا, اور مسلمان پر جب ایک دم پیچھے سے بھی حملہ ہوا, آگے سے بھی بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا, تو بیچ میں پھنس گئے, دب گئے, اور سارے مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں سوائے چند لوگوں کے جن میں ابو دجانہ بھی. تو اب دیکھیے خود پیغمبر میدان میں لیکن نفس کا مقابلہ نہ کر سکے اور مال غنیمت کے لالچ میں آگے بڑھے تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. تو خود جہاد بھی ہارا جا سکتا ہے اگر آدمی اپنے نفس پر قابو نہ پائے. یہی مولا نے کہا کہ میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چھوٹا جہاد, اپنی خواہشوں کا مقابلہ کرنا یہ بڑا جہاد. اور ابو دجانہ اس میں بالکل کامیاب, اس لیے کہ جب سب میدان سے فرار اختیار کر گئے, ابو دجانہ کے قدم میدان میں جمے ہوئے, اور اس حد تک وہ لڑتے ہیں کہ تاریخ میں ہے کہ ان کے جسم پر 80 زخم آئے تھے. اور جب مولا کائنات کی شجاعت کی وجہ سے جنگ احد جو مسلمان ہار گئے تھے دوبارہ جیت لیا جنگ احد کو, تو پیغمبر اسلام نے فردن فردن ان سب لوگوں کو مبارکباد دی جنہوں نے اپنے قدم میدان سے نہیں ہٹائے تھے. ابو دجانہ کے پاس بھی آئے اور آ کر کہا کہ اے ابو دجانہ, آج تم نے اسلام کی بہترین لڑائیوں میں سے ایک لڑائی لڑی ہے, اور کتنا خوب آج تم میدان میں لڑے ہو. ایک مسلمان کے لیے پیغمبر اسلام کی اتنی تعریف, اس کی دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی نعمت اور اسے کیا چاہیے. تو خاص طور پر پیغمبر اسلام مبارکباد دے رہے ہیں ابو دجانہ کو. اب اس کے بعد مسلسل جنگیں ہوتی رہیں اور ابو دجانہ ہر جنگ میں نمایاں حصہ لیتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا تھا ابو دجانہ کہ تم اس طرح بے خوفی سے معمولی سا کرتا پہن کے میدان میں کیوں چلے جاتے ہو. کہ ابو دجانہ نے حوالہ دیا اس تعویذ کا جو پیغمبر اسلام نے ابو دجانہ کو بتایا تھا, اور ابو دجانہ اسے اپنے بازو پر ہر وقت باندھتے رہتے تھے, جس کا نام ہے حرز ابو دجانہ. کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہہ کہ یہ حرز اور تعویذ دیا کہ جب تک کہ یہ تمہارے بازو پر ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں جب یقینی موت لکھی ہو تب کی بات دوسری, لیکن ویسے کوئی دشمن نہیں نقصان پہنچا سکتا. احد کے میدان کے بعد احد کے میدان میں ابو دجانہ کی کامیابی کو دیکھ کر پیغمبر نے یہ تحفہ ابو دجانہ کو دیا. تو ابو دجانہ مسلمانوں میں ایک انتہائی اہم شخصیت بن گئے, جنہیں پیغمبر تلوار بھی دے رہے ہیں, جنہیں پیغمبر خاص تعویذ بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد جنگیں جتنی ہوتی ہیں ہر جگہ ان کا نام آتا ہے, لیکن ہاں جنگوں کے علاوہ باقی چیزوں میں ابو دجانہ کا نام نہیں آ رہا. مثلا روایات میں, احادیث میں, پیغمبر کے فرمان میں, کیونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ میدان جنگ کے ماہر تھے اور زیادہ شوق ان کو جنگ کا تھا, چنانچہ اسی میں آگے آگے یہ نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول احد کے میدان میں ابو دجانہ کے کارنامے سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو انعامات ملتے رہے, یہاں تک کہ جب یہودیوں کے آخری قبیلے کے خلاف جہاد ہوا اور یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں تھے, ایک کو مدینے سے پہلے نکالا, دوسرے کو قتل کیا, اور آخر میں پھر تیسرے کو نکالا, بنو نذیر کو. تو جب یہ یہودی مدینے سے نکال دیے گئے تو ان کی جائیداد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی مال غنیمت کے طور پر. تمام مسلمانوں کو ان کا حصہ ملا, پیغمبر اسلام کو بھی حصہ ملا. اب یہ ابو دجانہ کا شرف دیکھیے کہ پیغمبر اسلام اپنا پورا حصہ ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو دجانہ, تمہاری قربانیوں اور تمہاری زحمتوں کو دیکھ کر میں اپنا حق, اپنا حصہ, اپنی جائیداد تمہارے حوالے کرتا ہوں. ابو دجانہ کے اوپر پیغمبر کی طرف سے مسلسل انعامات آ رہے ہیں, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا. ابو دجانہ انتہائی غمگین ہیں, شدت غم میں بے چین, مگر جب یہ پتا چلا کہ عرب کی سرزمین پر وہ فتنہ سر اٹھا چکا کہ ایک آدمی جس کا نام مسیلمہ, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اور یہ ایک عجیب بات ہے بہرحال مشاہدہ کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی,
جھوٹے سے جھوٹا دعویٰ کرے، ماننے والے اس کو مل جاتے ہیں، ساتھ دینے والے اس کو مل جاتے ہیں۔ خود مسیلمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، حتیٰ یہ کہ اس کے ماننے والوں نے دیکھا کہ یہ کتنا جھوٹا، کیونکہ اس کے بعد جب یہ پیغمبر کے زمانے میں دعویٰ نبوت کر چکا اور جب اس کے پاس یہ اطلاع ملی کہ مسلمان بڑی تعداد میں مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک دن اپنے ماننے والوں سے پوچھا کہ آخر یہ اتنے سارے لوگ اسلام کیوں لا رہے ہیں؟ تو مسیلمہ جو جھوٹا نبی، ایک مرتبہ اس کے ماننے والوں نے کہا کہ بھائی وہ جو مدینے کے اندر ہے وہ معجزے دکھاتا، مثلا اس نے ایک معجزہ دکھایا کہ ایک کنویں کے اندر ایک مرتبہ لوہا پہ دہن ڈالا پیغمبر نے اپنا، تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیلمہ نے کہا کہ ایسا معجزہ تو میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے کنویں کے قریب گیا اور اس کنویں کے اندر مسیلمہ نے تھوکا، پیغمبر کا انداز اختیار کرنے کی کوشش۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب جو پانی نکلا تو انتہائی کڑوا بن کے پانی نکلا، اور اسی کو اس نے اپنی نبوت کی دلیل قرار دیا کہ دیکھو میرے تھوک میں یہ اثر، اب کڑوا کر رہا ہے مگر ایک اثر تو ہے، اس سے پتا چلا کہ میں نبی وقت ہوں۔ اور ایسے اندھے، عقل کے اندھے تھے کہ اس کے اس دعوے کو قبول کر کے اور اس کی نبوت پہ ایمان لے آئے تھے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ فتنہ سر اٹھا چکا اور پیغمبر اسلام نے اسی وقت اس کے خاتمے کا ارادہ کیا، مگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کے بعد اب مسلمانوں نے پہلی توجہ اس پر دی کہ اس جھوٹے نبی کا خاتمہ کرنا، کیونکہ اس نے اپنے نبوت کے دائرے کو پھیلا دیا۔ پیغمبر اسلام کی نبوت کی کامیابی کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ بس نبوت کا دعویٰ بڑا آسان، نبی اپنے آپ کو کہہ لو، عرب خود بخود تمہارا ساتھ دے گا۔ چنانچہ اسی طرح مسیلمہ نے دعویٰ کی اور پھر مسیلمہ کی طاقت ڈبل ہو گئی، کیونکہ اسی کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام سجاد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور رسول کے بعد میں نبی بنی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی، کیونکہ وہ رسول کی نبوت کو مانتی ہے، کہتی ہے کہ ان کی نبوت کو مانتی ہوں، ان کے بعد میں نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم ان کی نبوت کو مانتی ہو تو پیغمبر کہہ چکے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو مشہور حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ عربی میں مرد اور عورت کے نام ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت کا نام، جیسے اگر مرد عبادت کرے تو عابد، عورت عبادت کرے تو عابدہ، مرد شکر ادا کرے تو شاکر، عورت شکر ادا کرے تو شاکرہ۔ مرد مثلا اگر لگائی، جس طریقے سے اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ مثلا روایت میں ہے کہ ہر مسلمان پہ طلب علم واجب، تو اس کا یہ نتیجہ لوگوں نے نکالا کہ مسلم مرد کو کہتے ہیں تو عورتوں پر تعلیم واجب نہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہر مسلم اور مسلمہ پر تعلیم واجب ہے تاکہ غلط فہمی ختم۔ تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول نے نبیہ پر پابندی نہیں لگائی ہے، اس لیے میں سچی نبی ہوں۔ اور اس کا یہ دعویٰ سن کر اس کو ماننے والے بھی مل گئے کہ بات تو ٹھیک کہہ رہی۔ مسیلمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنے قبیلے میں دعوت دی اور اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد اب اس کی طاقت ڈبل ہو گئی، جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے سب کے سب اب مسیلمہ کو ماننے والے ہو گئے کہ اب دو نبیوں کی امت ایک جگہ جمع ہو گئی، تو اس کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اپنی ایک جنت بنا لی، ایک بہت ہی خوبصورت باغ۔ شداد کی جنت تو مشہور ہے مگر اس کی جنت کا تذکرہ کم ہوتا۔ ایک بہت ہی خوبصورت باغ بنایا اور اس کا نام رکھا حدیقۃ الرحمان۔ حدیقہ عربی میں باغ کو کہتے ہیں، رحمان یعنی خدا، یہ خدا کا باغ ہے، یہاں ہر نعمت تمہیں ملے گی۔ اور بڑا اس کو مضبوط بنا لیا کہ کوئی بھی اس پر حملہ کرے نہ اس کی دیوار ٹوٹ سکتی ہے نہ دروازہ، اور باغ بھی انتہائی خوبصورت۔ یہ اس نے اپنی نبوت کو ماننے والوں کو انعام دینے کے لیے جنت بنائی، چھوٹی سی جنت۔ اب پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی جھوٹی عورت، وہ اس سے نکاح کر کے اس کی نبوت کو مان لیتی، چنانچہ اس کی ساری امت مسیلمہ کے پاس چلی گئی، جنت بھی بنا کر لوگوں کو دینا شروع کر دی۔ اب یہ بڑا خطرہ ہو گیا، چنانچہ اس وقت تمام مسلمانوں نے، جس میں مولا کائنات آگے اختلاف اپنی جگہ، مگر اسلام کی خاطر کسی قسم کے اختلاف کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اور حاکم وقت سے کہا کہ آپ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر بھیجیے۔ چنانچہ ایک لشکر بھیجا گیا اور اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اب جب یہ لوگ پہنچے وہاں پہ تو
پیچھے کے یعنی راستے کے سارے علاقے فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں اس کی جنت تھی، جس کا نام ہے حدیقۃ الرحمان۔ اب یہ اسلام کی تاریخ جو عام طور پر ہمارے بچے اور نوجوان نہیں جانتے۔ اب مسلمان فتح حاصل کرتے رہے، مسیلمہ جو جھوٹا نبی وہ پیچھے ہٹتا گیا، شکست کھاتے کھاتے اپنے باغ تک پہنچ گیا جو اس کی جنت تھی، اور یہاں جانے کے بعد اب مسلمان دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس نے یہ کیا کہ جب یہ منظر دیکھا کہ مسلمان لشکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، تو اس نے جلدی سے اپنی ساری امت کو لے جا کر اس باغ میں جمع کیا اور باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ اب باغ کا دروازہ بند ہو گیا اور گویا لشکر اسلام بے بس و مجبور ہو گیا، اس لیے کہ اس وقت تک دیوار توڑنے کا اور دروازہ توڑنے کا کوئی طریقہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہی مسئلہ خیبر کے مقام پر پیش آیا تھا کہ جب 40 دن تک یہودی قلعے کے اندر بیٹھے اور مسلمان بے بس و مجبور ہیں، کیا کریں؟ وہ 41ویں دن مولا کی قوت کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، مگر یہاں مسلمان بہت پریشان۔ اس باغ کا نام ہے حدیقۃ الرحمان، پھر یاد رہے حدیقۃ الرحمان یعنی رحمان کا باغ یعنی جنت۔ مسلمان مورخین اس کو کہتے ہیں حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ، کہ جس نے اس کو قبول کیا اس کی موت یقینی، ان معنوں میں کہ آخرت اس کی تباہ ہو گئی۔ تو خیر اب یہ اندر اور لشکر اسلام کئی دن تک دباؤ ڈال رہا، نہ دروازہ کھل رہا ہے نہ دیوار ٹوٹ رہی، اور اندر سے وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، اور جو اس کے ماننے والے ان کا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی اور یہ خدا کی مدد اس سے شامل حال ہے۔ اور مسیلمہ یہ تاریخ کہہ رہی کہ خندق کا واقعہ یاد دلا کر اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر رہا کہ جس طرح خندق کے اندر ہوا کہ رسول اندر تھے مدینے کے اور چاروں طرف کفار تھے، اور انہیں ایک دن بھاگ کے جانا پڑا کافروں کو، ہمارے لیے بھی مدد آنے والی اور یہ سب بھاگ کے جائیں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ جب اتنا سخت ہو گیا معرکہ اور کسی مسلمان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو ابو دجانہ جن کے حالات بیان ہو رہے وہ آگے بڑھے، وہ بھی ایک مرتبہ جوش کی حالت میں ہیں، اب جان دینے کو تیار، لیکن یہ معرکہ جو ہے سر کرنا، خاص طور پر مولا کائنات اس معرکے کے اندر اس کی تجویز پیش کرنے والوں میں آگے تھے، اس جھوٹے نبی کو قتل کرنا، کیا کیا جائے؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ ابو دجانہ نے اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سب لوگ مجھے اپنی ڈھال پر رکھو اور ڈھال کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے دیوار کے قریب پہنچ جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد ایک مرتبہ مجھے اچھال دینا، اس لیے کہ صحرائی علاقہ، اوپر چڑھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں، اور تیر انداز دیوار پر موجود، ڈھال پر رکھ کر ڈھال سے پوشیدہ کر کے وہاں تک لے جانا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا۔ لشکر بڑھتا ہے تو ڈھال تو ہاتھ میں ہوتی، وہاں جا کر ڈھال کو اچھال دینا، اور اس کے بعد میں باغ میں جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ کسی طرح وہاں جانے کے بعد دروازے کو کھول دوں، دروازہ کھل گیا تو معرکہ سر ہو گیا۔ یہ ابو دجانہ نے انتہائی ہمت والی بات ہے اس قسم کی تجویز سوچنا۔ سارے مسلمان مایوس، ابو دجانہ کی تجویز سنی اور کوئی راستہ نہیں، لوگ تیار اور راضی ہو گئے۔ ابو دجانہ کو ڈھال پہ رکھا گیا اور ڈھال کو دوسری ڈھالوں سے پوشیدہ کر کے مسلمان نیزہ بازی کرتے ہوئے دیوار کے قریب پہنچے، اور وہاں ایک مرتبہ زور لگا کے کئی مسلمانوں نے اس ڈھال کو اچھالا، اور ابو دجانہ دیوار پر سے ہوتے ہوئے حدیقۃ الموت یعنی اس باغ کے اندر جا کے گر گئے۔ اب ایک اکیلا آدمی اور سارا دشمنوں کا باغ ایک مرتبہ سب ابو دجانہ پر ٹوٹ پڑے۔ ابو دجانہ نے انتہائی بے خوفی سے تلوار چلانا شروع کر دی۔ تاریخ کہتی کہ یہ منظر دیکھ کر ایک اور مسلمان کو جوش پیدا ہوا، ان کا نام ہے برا ابن مالک، ان کے حالات انشاءاللہ 3-4 ہفتوں کے بعد شاید آ جائیں، وہ بھی صحابی رسول۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اکیلا ابو دجانہ وہاں گیا، خدا معلوم اس پر کیا گزر رہی، اب اسی طریقے سے مجھے بھی اندر پھینکو۔ ایک مرتبہ ان کو بھی اندر پھینکا گیا۔ جب یہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو دجانہ کے آنے کی وجہ سے سارے کفار کا زور ابو دجانہ کے اوپر ہے، اور ایک روایت ہے کہ ابو دجانہ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی دیوار کے اوپر سے زمین پہ گرنے کی وجہ سے، لیکن اس حالت میں وہ اکیلے تلوار چلا رہے ہیں۔ برا نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ سارا لشکر اس طرف متوجہ، اور دروازے کے قریب 2-4-5 آدمی رہ گئے، چنانچہ یہ تیزی سے دروازے کے قریب گئے۔ انہیں بھی مقابلہ کرنا پڑا مگر نسبتاً کم لوگوں سے، اور جلدی سے انہوں نے دروازہ کھولا۔ بس دروازہ کھولتے ہی لشکر اسلام ایک مرتبہ
سیلاب اور طوفان کے دھارے کی مانند اس باغ میں داخل ہوا. اتنی دیر تک جب تک یہ سارا واقعہ پیش آیا وہ مرد مجاہد بعض روایات کی بنیاد پر ان کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں لیکن اکیلا سب سے مقابلہ کر رہے ہیں. جیسے ہی لشکر اسلام اندر داخل ہوا ابو دجانہ کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آئی. اب ایک روایت یہ جو عام مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد ابو دجانہ نے جام شہادت کو نوش کیا. مسیلمہ مارا گیا, یہ اس کی جنت تباہ ہو گئی, سارے مرتد قتل کر دیے گئے, اسلام اور مسلمان کامیاب ہو گئے. اور اس کامیابی میں سب سے بڑا حصہ جو ابو دجانہ کا تھا وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اسی مقام پہ شہید ہو جاتے ہیں. البتہ ان کے بعد آنے والے برا زخمی ہوئے مگر خیر و عافیت سے رہے کیونکہ ان کی جانب کسی کی توجہ نہیں گئی. ابو دجانہ نے سارے حملے اپنے اوپر برداشت کر کے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا. البتہ ہمارے پاس موجود روایتوں میں سے ایک روایت میں یہ کہ نہیں, ابو دجانہ زخمی بے شک ہوئے اور بے انتہا زخمی, لیکن اس کے بعد وہ ان کے زخموں کا علاج ہوا اور وہ صحیح سالم ہو گئے. لیکن ابو دجانہ نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر دیا. اب مجھے نہ میدان میں جانا ہے نہ کسی جنگ میں حصہ لینا. عرب کا بہادر ترین آدمی اب انکار کر رہا کیونکہ اب جو حالات ہیں اس میں ابو دجانہ کو اتفاق نہیں ہے. پھر ابو دجانہ کب آئے سامنے؟ وہ جنگ صفین کے موقع پر جب مولا کائنات کی حکومت ظاہریہ قائم ہو گئی. ابو دجانہ پھر ایک مرتبہ میدان میں نکلے اور صفین کے میدان میں 37 ہجری میں ابو دجانہ شہید ہوئے. بس تاریخ فقط اتنا فقرہ ان کے بارے میں کہتی کہ یہ اس جنگ یمامہ کے بعد جس میں مسیلمہ قتل کیا گیا جھوٹا نبی, اس کے بعد سے بالکل تاریخ خاموش. صرف ایک آخری فقرہ کہ سن 37 ہجری میں دوبارہ میدان صفین میں مولا کائنات کی طرف سے تلوار چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ابو دجانہ کو وہ جملہ کہنے کا حق تھا کہ جو انہوں نے کہا اور عمار یاسر نے کہا کہ آج میں نے پھر اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور انہی دشمنوں کے خلاف اس تلوار کو چلا رہا ہوں جن کے خلاف بدر و احد میں تلوار چلا چکا ہوں. اور اس میدان کے اندر ابو دجانہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. ایک لڑکی جس کا نام عمارہ اور ایک لڑکا جس کا نام عمر تھا, یہ دو ان کی اولاد رہے. اور اس کے بعد ابو دجانہ اس دنیا سے رخصت ہوئے مگر معصوم نے پھر ان کا تذکرہ کیا اور اب ایک انتہائی اہم فضیلت کے ساتھ یہ سارے حالات آپ نے سنے مگر ان تمام حالات کے اندر جو فضیلتوں کی انتہا ہے وہ معصوم کا ایک فقرہ جس سے اندازہ ہوتا کہ ابو دجانہ کی اس بہادری اور دلیری کو معصومین کے گروہ نے کتنا پسند کیا. اور وہ فقرہ کیا ہے؟ شیخ مفید کتاب ارشاد میں مفضل ابن عمر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی امام کی مجلس میں بیٹھا تھا اور میں نے امام سے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے کہ پردہ غیبت میں رہنے والا امام جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ مفضل کے اس سوال کے جواب میں چھٹے امام نے جواب دیا جو تقریباً 12 یا 14 صفحات پر مشتمل ہے. انتہائی طولانی روایت ہے جس کے مختلف اجزاء علماء ظہور کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے پڑھتے ہیں مگر اس میں کا صرف ایک فقرہ اس وقت مجھے بیان کرنا کہ شان بتائی گئی غائب امام کے ظاہر ہونے. تو شان بیان کرتے ہوئے ایک فقرہ آیا کہ جب وہ امام ظاہر ہوں گے خانہ خدا کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے, ایک ہاتھ میں علم اسلام ہوگا, ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدر ہوگی, جبرائیل کا پیغام ساری کائنات تک پہنچنے والا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ جبرائیل کی آواز بلند ہو 4 نبی آ کے بیعت کریں گے, 4 نہیں بلکہ 3 نبی آ کے بیعت کریں گے. وہ 3 نبی جو اب تک زندہ ہیں, حضرت ادریس ہو, حضرت خضر ہو, حضرت الیاس, اور چوتھے زندہ نبی دمشق کے اندر آ کے اس لشکر امام میں ملیں گے یعنی حضرت عیسیٰ. اور اس کے بعد ملائکہ مقربین وہ 4 فرشتے جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل و میکائیل, یہ 4 فرشتے آ کے بیعت کریں گے. اور اس کے بعد 27 ایسے آدمی آئیں گے جو ما قبل کی امتوں کے ہیں جس میں امام نے تذکرہ کیا 15 آدمی موسیٰ کی قوم کے وہ جو موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے اپنے موقف سے نہ ہٹے اور موسیٰ کے خلیفہ اور وسیع کو مانا یوشع ابن نون کو. اور جب یوشع کے مقابلے میں خود جناب موسیٰ کی بیوی صفورہ لشکر لے کے آئیں اور میدان میں مقابلہ کیا تو یہ 15 وہ تھے کہ جنہوں نے یہ خیال کیے بغیر کہ میدان میں آنے والی ہماری نبی کی بیوی ہے جناب یوشع کا ساتھ دیا کہ یہ وسیع برحق اور خلیفہ بلا فضل ہیں. تو یہ 15 قوم موسیٰ کے آدمی. اور اس کے بعد
7 آدمی اصحاب کہف کے، وہ غار میں سونے والے، جو جس دن سے سوئے ہیں فقط 2 مرتبہ بیدار ہوئے اور تیسری مرتبہ امام کے ظہور کے وقت بیدار ہوں گے۔ ایک تو 300 سال کے بعد جب آنکھ کھلی اور شہر میں کھانا لینے گئے تو پتا چلا کہ 300 سال گزر گئے، گھبرا کے واپس آئے اور خدا نے سلا دیا۔ دوسرا اس وقت کہ جب کسی سائل نے آ کر سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ سوال مدینے میں ہوا، پیغمبر نے جواب دیا کہ میرے بعد میرا وصی وہ ہے کہ جسے اصحاب کہف اٹھ کے سلام کریں۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھا۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ چادر کو زمین پہ بچھایا اور اپنے چند خاص صحابیوں کو اس پہ بٹھایا، مولا کائنات کے ساتھ اور اس قوالی کے ساتھ، اور یہ چادر اڑ کے اس غار کی جانب گئی جہاں غار والے سو رہے تھے۔ اور جب یہ سب آدمی وہاں پہنچے اور پیغمبر کے حکم کے مطابق ایک ایک صحابی آگے بڑھ کے ان سے سلام کرتا، لیکن وہ سب سو رہے ہیں، اور جب سب سلام کر چکے صرف مولا کائنات باقی رہے، تو اس سے پہلے کہ مولا سلام کریں ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے مسلمانوں کو کہ رسول کے بعد وصی برحق کون ہے۔ اور تیسری مرتبہ ان کی آنکھ کھلے گی جب امام ظاہر ہوں گے اور ان اصحاب کہف کو غار سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد چھٹے امام نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں موسیٰ کی قوم کے آدمی اور یہ غار میں سونے والے۔ اس کے بعد اور کن لوگوں کا تذکرہ کیا؟ امام نے کہا کہ ان 22 آدمیوں کے بعد یہ جو 22 آدمی 15 موسیٰ والے 7 اصحاب کہف، ان کے بعد پیغمبر کے کچھ صحابی آئیں گے، اور وہ کون ہیں؟ کہا امام نے کہا اس میں سلمان ہے، اس میں ابو ذر ہے، اس میں مقداد ہے، اس میں عمار یاسر ہے، اور اس میں ابو دجانہ انصاری ہیں۔ فقط 5 صحابی، پیغمبر کے 5 صحابی اس پہلے گروہ میں شامل ہیں جو زمانے کے امام کا ساتھ دے گا، اور اس میں سلمان و مقداد و ابو ذر و عمار کے ساتھ ابو دجانہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو ابو دجانہ کی اہمیت اس ایک بات سے ظاہر ہو سکتی کہ ان 27 آدمیوں میں سے ایک ہیں کہ جو پہلی آواز دنیا والوں کے کان تک جبرائیل کی آواز پہنچنے سے پہلے زمانے کے امام کی بیعت کریں گے، اور ان 5 صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے زمانے کے امام کی صحبت میں حاضر ہونے کا شرف ملے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جب زمانے کے امام پشت کوفہ سے ظاہر ہوں گے تو ابو دجانہ انصاری امام کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو خود ابو دجانہ کو یہ منزلت جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے، تو یقیناً یہ ان تمام محنتوں کا اور ان تمام قربانیوں کا صلہ ہے جو اسلام کی خاطر بدر کے میدان سے صفین کے میدان تک ابو دجانہ نے انجام دی، اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کو اس کی جزا اور اس کا انعام دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر مومن جو ان حالات کو سنے تو سمجھ لے کہ ابو دجانہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ قریشی بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں، مکے کے مسلمان بھی نہیں، پہلے مسلمان بھی نہیں، بہت بعد میں اسلام لائے، مگر دین خدا کے لیے کوشش کی تو اتنا بلند مقام ملا۔ آج ہم بھی اگر دین خدا کے لیے کوشش کریں تو ہمیں بھی پروردگار عالم ظالم نہیں کہ بغیر اجر کے واپس کرے، وہ ہمیں بھی اجر دے گا۔ آج دین خدا کے لیے کوشش، یہ نہ سمجھے کہ آج کیسے کوشش کی جائے، نہ کوئی میدان جہاد ہے، نہ کوئی کفار مکہ ہے، نہ کوئی تلوار چلانے کا موقع نہیں۔ آج کے دور میں دین خدا کی سب سے بڑی مدد یہی کہ اس پر آپ صحیح طریقے سے عمل کر کے دکھا دیں، اور ان تمام اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام فرصت والوں کا مشغلہ تھا، معاذ اللہ اب اتنا وقت کس کے پاس رہا۔ اگر آج ہم میدان میں جان نہیں دے سکتے تو وہی مرتبہ ہم کو مل سکتا ہے میدان میں جان دینے کا، اگر مثلا ہم اپنے مال میں سے راہ خدا میں جو خدا کا حق ہے اسے نکال دیں، اور مال کو راہ خدا میں قربان کرنا تو بڑی چیز ہے، ارے جتنا واجب ہے وہی نکال دو تو ان میں شمار ہوگا جو اسلام کی خاطر قربانی دینے والے ہیں۔ آج کی گفتگو میں تو یہ سمجھ رہا کہ ایک صحابی کے حالات نہیں آ پائیں گے اور 2 کے حالات بیان کرنا پڑیں گے، مگر اتنی طولانی ہو گئی کہ پورا وقت مکمل ہو گیا اور مسائل کا وقت بہت محدود مجھے لگ رہا، لیکن آج بھی اگر مسائل بیان نہ ہو تو یقیناً یہاں آنے والوں پر یہ ظلم ہوگا میری جانب سے۔ اس لیے اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ان چیزوں کو سننا پسند نہیں کرتا ہے، نرم نرم باتیں، قصے، کہانیاں، واقعات کو پسند ہو جاتے ہیں، مگر جہاں ذرا ذہن لگانا پڑتا ہے وہاں مشکل ہو جاتا ہے، مگر دین کے لیے ہم اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ تو ابو دجانہ جیسے صحابیوں کے بارے میں ان کا ذکر سننا ہمارے لیے تو لا حاصل ہو گیا،
جو جان قربان کرنے کو تیار دین کی خاطر، ہم دین کی خاطر 7 یا 8 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں، لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع تو تیار ہے۔ اس اعتبار سے میں مسائل بیان کر رہا ہوں کہ دین کی خاطر جو ہمیں کام کرنا ہے، پہلا یہ کہ واجبات ادا کریں اور کسی کا حق ہماری گردن پہ نہ رہے۔ تو اہم ترین واجب نماز ہے، لیکن نماز کے بارے میں مسئلہ کہ اگر خمس نہیں نکالا اور نماز پڑھ لی تو نماز قبول نہیں، اور اگر خمس نہیں نکالا ایسے کپڑے کا جس میں خمس واجب تھا اور اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو نماز قبول بھی نہیں بلکہ صحیح بھی نہیں، نماز باطل اور غلط، اور اگر بعد میں خمس نکالا بھی تو ساری نمازوں کی قضا کرے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت کا صحیح ہونا دار و مدار ہے خمس کے اوپر، اس لیے خمس کے مسائل بیان کرنا ضروری۔ اگرچہ کافی یہ مسائل آپ نے سن لیے، مگر پچھلے ہفتے کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے۔ پچھلے ہفتے سے مراد جب خمس کے مسائل بیان ہوئے تھے تو قرضے کا ایک مسئلہ آ گیا۔ اچھا، اس قرضے کی بات سے مجھے یاد آیا کہ 2 باتوں کی اور وضاحت کر دوں۔ اب سے تقریباً 4 ہفتے پہلے خالد ابن سعید کے حالات میں جناب ام حبیبہ کا ذکر ہو گیا۔ یہ ام حبیبہ پیغمبر اسلام کی زوجان، اور وہ ام حبیبہ جن کا ذکر آپ مصائب میں سنتے ہیں کوفے کے واقعات میں، جنہوں نے پانی پیش کیا تھا، وہ ام حبیبہ دوسری، اور یہ ام حبیبہ جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ دوسری تھی، نام ایک ہے مگر شخصیتیں الگ۔ پچھلے ہفتے جناب معاذ ابن جبل کا نام آ گیا۔ اس تیزی میں بتا گیا تھا کیونکہ واقعہ مشہور تھا، تو تیزی میں نے کہا تھا کہ معاذ ابن جبل وہی جن کے حوالے سے کفن چور کی روایت ہمارے یہاں آئی، تو کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے اس لیے میں بتا دوں کہ جو آدمی کفن چراتا تھا اس کا نام تو بہلول نباش تھا، اور معاذ ابن جبل وہ راوی کہ جنہوں نے اس کو روتا ہوا پایا تھا پیغمبر کے دروازے پر، اور اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ رسول کے پاس جاؤں، تو یہ اس کو رسول کے پاس لے کے گئے تھے اور پوری روایت ہم تک انہوں نے پہنچائی۔ یہ 2 غلط فہمیاں دور کرنا ضروری تھی۔ خمس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ مسئلہ یہ آیا تھا